بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ سورۃ المطففین کا لاسٹ پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین، کہ بالکل بھی نہیں، کوئی شک نہیں کہ ابرار کا نام اعمال علیجین میں ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے نو، لیکن کلا کا معنی عربی میں ہوتا ہے شدت سے انکار کرنا، بالکل بھی نہیں۔ اور یہ زیادہ تر اپنے سے پہلے کسی شے کا انکار کر رہا تھا، جیسے کہ آیت نمبر 7 میں تھا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ برے لوگوں کا نام اعمال، فجار کا نام اعمال سجین میں رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر کلا انکار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا نام اعمال سجین میں نہیں، بلکہ ان کا نام اعمال تو علیجین میں ہے۔ اسی طرح اس سے جسٹ پہلے کی آیات میں جہیم کا ذکر تھا، سو یہ کلا اس کا بھی انکار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کا جہیم سے کیا کام۔ ان کتاب الابرار لفی علیجین، یقیناً ابرار کا نام اعمال علیجین میں ہے۔ اب کتاب تو لکھی ہوئی شے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس صورت میں پہلے بھی آیا تھا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ نام اعمال۔ ابرار کون ہے؟ ابرار کا لفظ بر سے ہے، اور اس کا معنی ہے گڈنس، اچھائی، بھلائی۔ اور ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھلائی پھیلاتے ہیں، اچھائی پھیلاتے ہیں، نیکی کا رجحان رکھتے ہیں۔ اس صورت میں کیونکہ یہ لفظ فجار کے مقابل آیا، سو جو برائیاں فجار کی بیان ہوئی ہیں وہ یقیناً ابرار میں نہیں ہیں۔ یعنی یہ لوگ ناپ تول پورا دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جزا اور سزا کے دن کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال انجام دیتے ہیں۔ فجار کے بارے میں آیا تھا کہ وہ معتد ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر ہر حد کو کراس کرنے والے، وہ اثیم ہیں، گناہ پہ گناہ کرنے والے۔ سو ابرار یقیناً اس کا الٹ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود میں رہیں گے اور گناہ سے بچیں گے۔ اسی لیے عربی ڈکشنریز میں ابرار کا معنی متقی بھی دیا جاتا ہے، یعنی سنبھل کر گناہوں سے بچ کر چلنے والے لوگ، اور اس وجہ سے دنیا میں اچھائی پھیلانے والے، تھاٹ فل لوگ۔ سو علیین کیا ہے؟ یہ لفظ علیجن سے ہے، یعنی اونچا ہونا۔ سو ان کتاب الابرار لفی علیجین، یقیناً ابرار کا نام اعمال علیجین میں ہے، اونچے مقام پر۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو وہ اونچا مقام ہے کیا؟ یعنی اس اونچے مقام کی عظمت کو، اس کی بلندی کو، وہاں کا شرف تم جان بھی کیسے سکتے ہو؟ کتاب مرقوم، یہ آیت نامہ اعمال کو ایکسپلین کری ہے کہ ابرار کا نامہ اعمال مرقوم ہے، یعنی کڑھا ہوا، سٹچڈ لائک ایمبرائڈری، یعنی اس لکھائی میں ابھار ہے، یہ پرماننٹ ہے۔ ان کے نیک اعمال نہایت سنبھال کر رکھے گئے ہیں اس میں۔ یشہدوہ المقربون، اور ان کے نیک اعمال کو مقربون پڑھتے ہیں، انہیں شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو مقربون کون ہے؟ اصل میں یہ لفظ قرب سے ہے، یعنی قریب ہونا۔ تو مقربون ان فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آسمانوں میں عرش الہی کے انتہائی قریب ہیں۔ تو ابرار کی اس چھوٹی سی دنیا میں کیے گئے چھوٹے بڑے نیک اعمال، وہاں عرش عظیم سے قریب رہائش رکھنے والے فرشتے ان اعمال کی خبر رکھتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، ابرار کے نام اعمال شوق سے دیکھتے ہیں۔ سو ان کے نام اعمال کو عزت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابرار کے جنت کے احوال شیئر کیے، جیسے نیک لوگ جنت میں موجود ہوں۔ سو اسے کہتے ہیں تشویق دلانا، یعنی شوق دلانا، نیک لوگوں کو نیکی پر قائم رہنے کے لیے شوق دلانا، لائک ٹیپنگ دیئر بیکس، کہ لگے رہو۔ اور یہاں شوق کیسے دلایا گیا؟ جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھا کر۔ ان الابرار لفی نعیم، کوئی شک نہیں کہ ابرار نعمتوں میں گھرے ہوں گے، یعنی ان کے چاروں طرف، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ فی نعیم نعمتوں میں، اور لفی نعیم میں لام جو ہے فی کے ساتھ لام التوکید کہتے ہیں، یہ زور دینے کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ لفی نعیم نعمتوں میں ہر طرف گھرے ہوں گے، ہر طرف ان کے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ علی الارائک ینظرون، شہنشاہوں جیسے کاؤچز پہ بیٹھے ان نعمتوں کے نظارے کر رہے ہوں گے۔ اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے پر جو خوشی کے آثار ہوں گے ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی جیسے کسی بچے کو کوئی تحفہ ملے، سو تحفہ کیا ہے وہ فرق نہیں پڑتا،
اصل میں بچے کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں جو دیکھنے والے کو بھلے لگ رہے ہوتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی الارائک ینظرون، نیک لوگ امیر عمرہ کے شایان و شان جیسے کاؤچز پہ بیٹھے نعمتوں کے نظارے کر رہے ہوں گے، ایسی نعمتیں جو ان کے ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہرے پر ان نعمتوں کی خوشی دمک رہی ہوگی. نضرہ، نضرہ کہتے ہیں کسی شے کا روشن ہونا. چہرے کے روشن ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. سو نضرۃ النعیم، نعمتوں کا سلسلہ در سلسلہ جو ان کے چہرے کی دمک کو کبھی مار نہ پڑنے دے. ادھر ایک نعمت، دوسری طرف کوئی اور نعمت، اور ہر نعمت کی خوشی ان کے چہرے پر جھلک رہی ہے. ایک نعمت کو دیکھیں گے تو فینٹاسٹک، دوسری کی طرف دیکھیں گے تو امیزنگ، واو، ایسے جذبات ان کے چہرے پر جھلک رہے ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، یعنی انہیں پلایا جائے گا، ان کے سامنے سرو کیا جائے گا. یعنی جنت میں خادم ہوں گے جو کاؤچیز پہ بیٹھے اہل جنت کو ڈرنکس سرو کریں گے. اور وہ کیا ہوں گی؟ رحیق. رحیق ایک اسپیشل کائنڈ آف خمر یعنی شراب کو کہا کرتے تھے جو نہ دماغ پر چڑھتی تھی، اسی لیے اس کو پیور وائن بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ باٹل اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختوم ہوگی. مختوم، مختوم یعنی سیلڈ. جیسے کسی کے لیے کوئی اسپیشل شے تیار کی جائے اور جسٹ سرو کرنے کے وقت اس کو اوپن کیا جائے. سو اسپیشلی پریپیئر ڈرنک فار اسپیشل پیپل. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختامہ مسک، کہ اس رحیق کے ٹیسٹ، اس کی خوشبو، اس کے کلر کو تم جج نہیں کر سکتے. بس یہ یاد رکھو کہ اس کی سیل ہی مسک کی ہے، مسک کی خوشبو لیے ہوگی. تو باٹل کے اندر کیا ہوگا، اس کے لیے سورہ سجدہ کی ایک خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کوئی نفس امیجن ہی نہیں کر سکتی کہ ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے بدلے تیار کر رکھی ہیں، کوئی نفس جان ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ جس کی خواہش کی جائے. تنافس نفیس سے ہے، یعنی ایسی نفیس چیزوں کی، ایکسکوزٹ چیزوں کی خواہش رکھنے والوں کو چاہیے کہ اس مقام تک پہنچنے کی خواہش کریں، اس کے لیے محنت کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کے کچھ لمحے دکھا کر فرمایا کہ یہ مقام ہے جس کی خواہش رکھو. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، رحیق کا مزید تذکرہ ہے کہ اس میں تسنیم کی مکسنگ ہوگی. مزاج کہتے ہیں مکس کرنا، جیسے وہ لوگ شراب میں، خمر میں کچھ پانی مکس کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت تیز ہوتی تھی تاکہ تھوڑی ڈائلیوٹ ہو جائے، اسے کہتے تھے مزاج ہو. سو مزاج من تسنیم، اس رحیق میں تسنیم کی مکسنگ ہوگی. اور تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، ایک آبشار جس سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پئیں گے. یعنی یہاں جنت کا جو لیول بیان ہوا ہے اس سے اوپر بھی لیول ہوگا جہاں سے یہ تسنیم نامی آبشار جاری ہے. اس لیول پر رحیق میں تسنیم کے کچھ قطرے مکس کیے جائیں گے، جبکہ مقربون اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے، سپر سٹارز جیسے کہ انبیاء، جیسے کہ صحابہ، اور وہ بھی جن کو اللہ تعالیٰ مقرب کا شرف دے، اعلیٰ ترین جنت میں مقام عطا کرے اللہ تعالیٰ، وہ تسنیم نامی آبشار سے ڈائریکٹ پیا کریں گے. اس کے بعد بیان ہے کہ ایمان والوں کے حالات دنیا میں ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً جرم کرنے والے ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے جرائم کو اگنور کر کے ایمان والوں کا مذاق بناتے تھے، ان کے لیے مشکلات بڑھاتے تھے، ان کے لیے نیکی پر، بھلائی پر ڈٹے رہنا مشکل کر دیتے تھے. سو اگلی 3 آیات میں کچھ جھلک ہے کہ کیسے کیسے اہل ایمان کو ان سے تکالیف پہنچتی تھی. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں ان پر آنکھوں کے اشارے کیا کرتے تھے. یہ جا رہا ہے وہ جو گورنمنٹ جاب میں بھی ٹائم کی پابندی کرتا ہے. یا پھر اس کی ڈریسنگ تو دیکھو کتنی بیکورڈ لگتی ہے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ برائی کرنے والے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو خوش و خرم لوٹتے. گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر بھی اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے. بیٹا فلاں سے بزنس نہیں چلنا، اس کے لیے جو خاص سکلز آنی چاہیے وہ اس میں نہیں ہے.
نہ صرف خود جرم کرتے بلکہ اپنی نسلوں میں سے بھی صحیح اور غلط کی تمیز ختم کر دیتے تاکہ ان کی نسل بھی انہی کے جیسی مفاد پرست ہو۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، اور جب اہل ایمان کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی گمراہ ہیں، یعنی اپنے آپ کو گمراہ نہیں کہتے، انہیں گمراہ کہتے جو بھلائی پھیلا رہے تھے۔ عہدے ایسے نہیں مل جاتے، کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی اصول پسندی بہت ہی گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کامنٹ ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کافروں کو اہل ایمان کی نگرانی پر مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی انسان کو اپنے اعمال دیکھنے چاہیے، ایک تو خود غلط کرنا اور دوسرا جو نیک عمل کرنے کی کوشش کرے اس کو بھی ڈی ٹریک کرنا، اسے بھی ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک دن آئے گا when tables will turn، حالات بدل جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کفار پر ہنسیں گے، اور یقیناً یہ ہنسنا اور یہ مذاق بنانا ویسا نہیں ہے جیسے کفار کرتے تھے، پھر تو دونوں میں فرق ہی نہ رہا۔ سو یہ ضرور ہوگا کہ وہ شکر ادا کریں گے کہ ہم دنیا میں ان لوگوں کے ساتھی نہ بنے، ہم ایمان پر قائم رہے۔ علی الارائک ینظرون، پھر سے ذکر ہے کہ اونچے دلکش کاؤچز پر مسندوں پر بیٹھے یہاں وہاں جنت کی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کیا بہترین صلہ دیا ہمارے رب نے۔ پھر دنیا کے احوال یاد آئیں گے تو وہ تکالیف اور وہ کشمکش بھی یاد آئے گی جو ایمان پر قائم رہنے کے لیے انہیں دیکھنی پڑی۔ تو سورت کا اختتام کیا ہے؟ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ ہمیں تو پوری جزا مل گئی ہماری نیکیوں کی، کیا کفار کو بھی پوری پوری جزا مل گئی اس سب کی جو کچھ وہ برائی دنیا میں کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی، لوگوں کے حقوق میں کمی، اپنے مفادات کی خاطر حدود توڑتے جانا، عصیم ہونا، گناہ در گناہ کرتے ہی جانا، ایمان والوں کا مذاق بنانا، وہ لوگ جو معاشرے میں اصلاح کی کوشش کر رہے تھے ان کے لیے رکاوٹ بننا، تکلیف کا باعث بننا۔ حل ثوب الکفار، کہ کفار کو جزا مل گئی پوری پوری؟ اس صورت کی پہلی آیت میں اس سوال کا جواب آلریڈی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ویل للمطففین، تباہی و بربادی، ہلاکت ہے مطففین کے لیے، ایسے لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو حقوق و فرائض پورے دینے کی کوشش نہیں کرتے، جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ یہ تو ایک رائے ہوگی۔ دوسری رائے کیا ہے کہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کامنٹ ہے اہل جنت، اور لاسٹ آیت اللہ تعالیٰ کا کامنٹ ہے اہل جہنم کے حالات پر۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کامنٹ کیا کہ علی الارائک ینظرون، نیک لوگ نعمتوں میں مگن ہوں گے، ساتھ ہی تنزیہ جملہ ہے کفار کے لیے، حل ثوب الکفار، جیسے نیک لوگوں کو عدل و انصاف ملا، کیا کفار کو بھی جسٹیفائڈ بدلہ مل گیا؟ سو یہاں پر یہ صورت ختم ہوئی۔ ایک دفعہ اس کا خلاصہ بھی دیکھ لیں کہ پہلی 6 آیات انٹرو ہیں، پہلی 3 آیات میں ذکر تھا متففین کا کہ وہ کون لوگ ہیں، ساتھ ہی اگلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عدالت ضرور لگے گی، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اگلی 10 آیات میں 7 سے 17 تک کی آیات فجار کے بارے میں، برے لوگوں کے بارے میں، کچھ ان کی پہلے بری عادات بیان ہوئی، اور پھر یہ کہ وہ جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، معتد ہیں، اثیم ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے آخرت کے حالات بیان کیے۔ اس کے بعد ابرار یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ ہے جو 18 سے 28 تک کی آیات میں بیان ہوا۔ اس کے بعد کی کچھ آیات میں اس جد و جہد کا تذکرہ ہے، اس کشمکش کا تذکرہ ہے جو اس دنیا میں حق اور باطل کے درمیان ہوتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ فجار کی وجہ سے ابرار کے لیے مشکلات ہوں، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ابرار کا پلڑا ہلکا ہو اور فجار کا پلڑا بھاری ہو، معاشرے میں بدی عام ہو، لیکن ایک دن ضرور آئے گا when tables will turn، حالات بدل جائیں گے، ہر ایک کو اس کی ایفرٹ کا بھرپور بدلہ ملے گا، نیک کو اس کی نیکی کا اور بد کو اس کی بدی کا۔ یہی تو ہے یوم الدین، جزا و سزا کا دن۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔